السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، اور دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ سورۃ الکہف کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ دجالی فتنے کا توڑ، مادہ پرستی کا رد اس صورت میں آ رہا ہے، اور دوسرا واقعہ اس وقت زیر مطالعہ ہے، اور ایک مادہ پرست شخص جس نے آخرت کا کم و بیش انکار ہی کیا اور شبہات میں مبتلا ہے، اس کا تذکرہ ہو گیا۔ اب اس کا دوست ہے جو صاحب ایمان بندہ ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کی گفتگو آ رہی ہے اور مادہ پرستی کا رد ہو رہا ہے۔ مطالعہ شروع کرتے ہیں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 37 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال له صاحبه وهو يحاوره، اس کے ساتھی نے اس سے کہا اور وہ اس سے باتیں کر رہا تھا، یعنی نیک بندہ اپنے اس مالدار شخص سے کلام کر، اپنے مالدار دوست سے کلام کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے یہ اللہ کا نیک بندہ؟ اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، کیا تو اس اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر اس نے تجھے پورا مرد بنا کر کھڑا کر دیا؟ لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہ اللہ میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ نوٹ کیجئے گا، کسی بت کا، دیوی کا، دیوتا کا ذکر اس رکوع میں نہیں آ رہا، اور یہ بندہ کہہ رہا ہے میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کون سے شرک کا ذکر ہے؟ مادہ پرستی کا شرک، جو ابھی آگے بیان ہوگا۔ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، اور کیوں نہ جب تو داخل ہوا اپنے باغ میں تو تو نے کہا ہوتا ما شاء اللہ، جو اللہ نے چاہا، لا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں۔ یہ بڑے پیارے کلمات ہیں جو ہمیں سکھائے گئے۔ سورت کے شروع میں الحمدللہ، درمیان میں انشاءاللہ، اور اب ما شاء اللہ، لا قوت الا باللہ۔ یہ الفاظ مادہ پرستی کا رد کرتے، کل تعریف اللہ کے لیے، اللہ چاہے گا تو فلاں کام کروں گا، اور اللہ کی توفیق سے یہ عطا ہوا ہے۔ ام ترنی انا اقل منک مالا و ولدا، اگر تو مجھے اپنے سے کمتر دیکھتا ہے مال میں اور اولاد میں۔ اس مالدار شخص نے اپنے دوست کا مذاق اڑایا تھا نا، تو یہ اب دوست اللہ کا نیک بندہ کہہ رہا ہے اگر تو مجھے اپنے سے کمتر دیکھتا ہے مال میں اور اولاد میں، فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر عطا فرما دے۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ، اور تیرے اس باغ پر اللہ آفت بھیج دے آسمان سے، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، پھر وہ مٹی کا چٹیل میدان ہو کر رہ جائے، او يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا، یا اس کا پانی خشک ہو جائے، فَلَمْ تَسْتَطِعْ لَهُ طَلَبًا، تو پھر تو ہرگز اس کو تلاش نہ کر سکے۔ اللہ اکبر، دکھے دل سے یہ بات آ گئی، اور اللہ اپنے بندوں کی لاج رکھتا ہے۔ اور ایک حدیث میں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ولی سے، دوست سے دشمنی کرے، اللہ تعالیٰ کا اس کے خلاف اعلان جنگ۔ اور اللہ کے بعض بندے، حدیث میں آتا ہے کہ ایسے ہے کہ کئی سفارش کرے تو سفارش قبول نہ ہو، لیکن اگر بھولے سے کسی معاملے پر قسم بھی اٹھا لیں، اللہ ان کی قسم کی لاج رکھ کر وہ معاملہ ایسے ہی کر دیتا ہے۔ چنانچہ یہ مالدار شخص جو مادہ پرست تھا، مٹیریلزم کا شکار تھا، اس کا باغ تباہ کر دیا گیا۔ آگے ذکر آیا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، اور اس کے پھل عذاب میں گھیر لیے گئے، اور اس شخص نے جو اس میں خرچ کیا تھا وہ اس پر اپنا ہاتھ ملتا رہ گیا۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اور وہ باغ اپنی چھتریوں پر گرا ہوا تھا۔ یہ چھتریاں کون سی؟ وہ جو بیلیں چڑھانے کے لیے کھڑی کی جاتی ہیں۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور وہ کہنے لگا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ کون سا شرک ہے؟ نہ دیوی، نہ دیوتا، نہ بت کے سامنے جھکنا۔ اس نے کہا میرا باغ، میری نہریں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنا، اسباب کو سب کچھ سمجھنا، مسبب الاسباب کو فراموش کرنا، یہ اسباب پرستی، یہ ظاہر پرستی، یہ ظاہر کو سب کچھ سمجھنا، یہی تو آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس کو شرک کہا گیا اس مقام پر۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور اس کے لیے کوئی جماعت نہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی مدد کرتی، اور وہ بدلہ لینے کے قابل بھی نہ تھا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ، یہاں اختیار اللہ برحق ہی کے لیے ہے، جو کہ سامنے آ گئی بات۔ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا، وہی اللہ بہتر ہے ثواب دینے میں اور بہتر ہے بدلہ عطا فرمانے میں۔ اب دنیاوی زندگی کی مثال، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، اور آپ ان کے لیے بیان کیجئے دنیا کی مثال وہ ایسے ہے جیسے ہم نے آسمان سے بارش برسائی، فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، پھر اس کے ذریعے زمین کا سبزہ خوب گھنا اگ آیا، فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، پھر وہ چورا چورا ہو گیا، اس کو ہوائیں اڑاتی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ ہر شے پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ فصل جوبن پر اس کو مٹا دیتا ہے اللہ، تم جوانی کے جوبن پر آ بھی جاؤ، اللہ تمہیں بھی مٹا دینے پر قادر ہے۔
المال والبنون زینت الحیات دنیا، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں۔ ہاں یہ گھر گھر ہستی کا نظام چلے گا، مال کی ضرورت بھی ہے، اولاد کی ضرورت بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اصل کام آنے والی شے کیا ہے؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، اور باقی رہنے والی نیکیاں اے مخاطب تمہارے رب کے نزدیک بہتر ہے ثواب کے اعتبار سے، اور بہتر ہے آرزو اور تمنا رکھنے کے اعتبار سے۔ اولاد نیک ہو تو صدقہ جاریہ، سبحان اللہ، مال حلال میں کماؤ، جائز میں خرچ کرو، خیر کے کاموں میں خرچ کرو، ثواب ملے گا۔ اصل نیکیاں ہیں جو ثواب کے اعتبار سے بہتر ہیں اور امیدیں لگانے کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ قیامت کا ذکر، وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے تو اے مخاطب تم زمین کو صاف چٹیل میدان دیکھو گے۔ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ہم انہیں جمع کر لیں گے پھر ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی باقی نہیں چھوڑیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، وہ سب آپ کے رب کے سامنے سب بستہ پیش کر دیے جائیں گے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یقیناً تم ہمارے سامنے آ گئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ سارے انسانوں کی روحیں ایک دفعہ عالم ارواح، سورہ اعراف آیت 172 ایک وقت، اور قیامت کے دن بھی اللہ ایک وقت میں سب کو کھڑا کرے گا۔ دنیا میں ایک کے بعد دیگرے آتے چلے گئے، قیامت میں سب کو ایک ہی مرتبہ میں اللہ کھڑا کرے گا۔ بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، بلکہ تم یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کریں گے، لو ہم نے تمہیں کھڑا کر دیا اور اعمال نامے پیش ہوں گے۔ دیکھا ہے کچھ لکھتے ہوئے یہ کرامن کاتبین؟ دیکھا ہے ان کو؟ نہیں نا۔ کسی لیبارٹری میں ٹیسٹ کر سکتے؟ نہیں نا۔ تو مادہ پرست آدمی تو مانتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں جو نظر آئے گا اسی کو مانتا ہوں، اور آپ اور میں ایمان والے ہیں، جو نظر نہیں آتا اس کو مانتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ مادہ پرستی کا مستقل رد ہے سورہ کہف میں جو ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور کتاب رکھ دی جائے گی نامہ اعمال جو اس میں لکھا ہوگا تو تم مجرموں کو اس سے ڈرتے ہوئے دیکھو گے۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اور وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت اعمال، کیسی ہی کتاب، نہ چھوڑتی چھوٹی سی بات کو نہ کسی بڑی بات کو مگر اسے قلم بند کیے ہوئے ہے، ذرہ برابر بھی بھلائی برائی ہوگی سب موجود ہوگا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور وہ پالیں گے وہ جو کچھ انہوں نے کیا اپنے سامنے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور آپ کا رب کسی پر بھی ظلم نہیں فرمائے گا۔ اب اگلا ایک ہی آیت میں بیان ہے آدم علیہ السلام کے قصے کا، اور یہ بات 5ویں مرتبہ آ رہی ہے، ہر مرتبہ ایک نئی بات آتی ہے، ایک بات پورے قرآن میں اسی مقام پر آئی ہے، ابھی پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم سجدہ کرو آدم کو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ کَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنات میں سے تھا۔ یہ ہے اس مقام پر اس کی وضاحت آ گئی۔ تھا بڑا، عزازیل اس کا نام تھا، بڑا نیک تھا، پرہیزگار تھا، وہ فرشتوں کی صفوں میں پہنچا ہوا تھا، لیکن تھا کیا؟ جنات میں سے، اور جنات میں شر کا پہلو بھی ہوتا ہے اور خیر کا پہلو بھی، اور یہ تو سب سے بڑا شر والا شریر ہو گیا شیطان۔ کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا، ففسق عن امر ربی، پس اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، تو کیا تم اس شیطان کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو جبکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ بئس للظالمین بدلا، برا ہے ظالموں کے لیے بدلہ۔ اللہ اکبر، یہ شیاطین کی پوجا پاٹ کرنے والے 14 صدیوں پہلے کے مشرکین نہیں تھے۔ آج کے ترقی یافتہ ممالک کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کے باقاعدہ فلور کے کلرز بھی طے شدہ ہیں کہ کن فلورز کے اوپر شیاطین کی اور ان کی ذریت کی اور ان کی اولاد کی اور ان کی نسل کی پرورش ہونی ہے، اور ایسے ظالم بھی ان شیطانوں کے نام پر جو ہیں وہ بچوں کو قتل بھی کر دیتے ہیں۔ تو اس ترقی یافتہ ممالک کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی شیطان کے پجاری، سیٹن ورشپرز، آپ سرچ کریں نیٹ کے اوپر، آج بھی آپ کو ملیں گے۔ ما اشہدہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، میں نے انہیں نہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے کے موقع پر حاضر کیا تھا اور نہ خود ان کی پیدائش کے موقع پر۔ وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور میں گمراہ کرنے والوں کو دست و بازو بنانے والا نہیں ہوں۔ یعنی جو شرک کیا گیا، شیطانوں کی پرستش، شیطان اور اس کی ذریت کی پرستش کر کے ان کو معبود قرار دیا گیا، اللہ تعالیٰ اس کی نفی فرما رہا ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور جس دن اللہ فرمائے گا کہ بلاؤ میرے شریکوں کو جنہیں تم نے معبود گمان کیا تھا، پس وہ انہیں پکاریں گے تو وہ جواب نہیں دیں گے، اور اللہ فرما رہا ہے اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا،
اور مجرم دیکھیں گے آگ کو تو وہ سمجھ جائیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں. وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور وہ اس سے بچ نکلنے کی کوئی راہ نہیں پائیں گے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. پھر دیکھیے قرآن کا لفظ بار بار اس صورت میں آیا، اور ہم نے یقیناً اس قرآن میں لوگوں کے لیے طرح طرح سے ہر قسم کی مثالیں بیان کی. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان تو ہر شے سے زیادہ جھگڑالو ہے. کبھی عذاب کی جلدی مچاتا ہے، کبھی شرک کے لیے دلیل لے کر آتا ہے، کبھی اللہ ہی کا سر سے انکار کرتا ہے، کبھی آخرت کا منکر ہو جاتا ہے. جدل کا مطلب جھگڑالو پن پر اتر آنا، یعنی جھگڑے پر اتر آنا، اللہ کے بارے میں جھگڑا، استغفر اللہ، اللہ ہی کا انکار معاذ اللہ. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان ہر شے سے زیادہ جھگڑالو ہے. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور لوگوں کو کسی بات نے نہیں روکا کہ وہ ایمان لے آئیں جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی، اور یہ کہ وہ اپنے رب سے بخشش مانگے. إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُولًا، سوائے اس بات کے کہ ان کے پاس پچھلے لوگوں کی روش آئے یا ان کے پاس آئے سامنے کا عذاب. اکڑ والے لوگ اکڑتے رہے اور پھر عذاب آ گیا، پھر ماننے کو تیار ہوئے، لیکن جب عذاب دے کر مانیں گے تو فائدہ کچھ نہیں ماننے کا. تو یہ بات آ رہی ہے پچھلے لوگوں کی بھی حرکتوں کی کہ عذاب کی جلدی مچاتے اور عذاب آتا تو پھر ماننے کے لیے تیار ہوتے، مگر اس وقت کا کوئی فائدہ نہیں. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم رسول نہیں بھیجتے مگر بشارت دینے والے بنا کر اور ڈر سنانے والے بنا کر. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، اور جھگڑا کرتے ہیں کافر ناحق باتوں کے ساتھ تاکہ وہ اس کے ذریعے حق کو ڈگمگا دیں. آج بھی ہے اسلام فوبیا کا شکار لوگ، اسلام کی تعلیمات پر معاذ اللہ اعتراضات اٹھانے والے، حق کی تعلیم پر معاذ اللہ اعتراض اٹھانے والے. حالانکہ دلچسپ بات یہ کہ جن معاشروں سے اعتراضات اٹھ رہے ہیں انہی معاشروں کے اندر قرآن کریم کو پڑھ کر اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر ہزاروں لوگ اسلام قبول بھی کر رہے ہیں. بہرحال اللہ حق کا حق ہونا واضح فرماتا رہے گا، لیکن ہیں کچھ لوگ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، اور جھگڑا کرتے ہیں کافر ناحق باتوں کے ساتھ تاکہ وہ اس کے ذریعے حق کو ڈگمگا دیں. وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور انہوں نے بنا لیا میری آیات کو اور جس بات سے وہ ڈرائے گئے ایک مذاق معاذ اللہ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی گئی تو اس نے اس سے منہ پھیر لیا. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور بھول گیا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے اعمال کی کمائی آگے بھیجی. اللہ تعالیٰ مشرکوں کا، کافروں کا ذکر بیان فرما رہا ہے، اللہ کی آیات پیش کی جاتی منہ پھیر لیتے ہیں، اور جو انہوں نے کمائی کی، برائی کی، آگے بھیج رہے وہ بھول گئے. یہ تو ہوا کافروں کا، مشرکوں کا معاملہ. ہم تو مسلمان ہیں نا، ماہ رمضان بھی ہے، قرآن پاک کھلا ہوا ہے، اللہ کا احسان، اللہ کا فضل. واٹ نیکسٹ؟ واٹ آفٹر دا منتھ آف رمضان؟ بند ہو جائے گا قرآن؟ کیا پھر اس کے بعد ایک سال کے بعد قرآن پاک کھولیں گے؟ آج تو نصیحت سامنے آ رہی. اللہ ایسے ظالموں میں ہونے سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. ہاں ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، قرآن پاک کو مانتے ہیں، مگر مستقل قرآن پاک کی تلاوت، سمجھنا، عمل میں لانا، احکام کے نفاذ کی محنت کرنا، اس کے پیغام کو سارے عالم میں پھیلانے کی کوشش کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالی ہماری کوتاہیاں معاف فرمائے اور آئندہ قرآن پاک سے تعلق کی مزید مضبوطی عطا فرمائے. فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ وہ اس قرآن کو سمجھ سکیں اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، یعنی بوجھ آ گیا. یہ کب ہے؟ جب ہٹ درمی پر اڑ گئے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تو بھی وہ ہرگز ہدایت نہیں پائیں گے کبھی بھی. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. لَوْ يُؤَاخِذُ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، اگر اللہ ان کے کیے ہوئے ہر معاملے پر، کام پر ان کا مواخذہ کرے تو جلد بھیج دے ان کے لیے عذاب، لیکن اللہ فوراً اور ہر بات پر نہیں پکڑتا، اس کی رحمت ہے. ہم دیکھیں نا کس قدر گناہ کرتے ہیں، کفر شرک والے کس قدر شرک کفر پر اڑے، نافرمانی کس قدر ہو رہی، ہر بات پر اللہ پکڑے. تو 2 مرتبہ قرآن پاک میں آتا ہے ایک جاندار اللہ زمین پر نہ چھوڑے، لیکن اللہ مؤخر فرماتا ہے، اس کی رحمت ہے. بل لهم موعد لن يجيد من دونه موئلا، بلکہ ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور وہ ہرگز اس سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ان بستیوں کو جب انہوں نے ظلم کیا ہم نے ہلاک کر ڈالا اور ہم نے ان کی تباہی کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے.
اللہ اکبر۔ اس کے بعد ناظرین کرام اگلا واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور جناب خضر کا۔ یہ واقعہ تیسرا واقعہ ہے، اور اللہ ایک واقعے میں 3 باتیں اور 3 واقعات ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، اور پردے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کچھ ہمیں دکھا رہا ہے۔ اس واقعے کی پیچھے تفصیلات ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا، سب سے بڑھ کر علم کس کے پاس؟ انہوں نے اس بنیاد پر کہ اللہ وحی عطا فرما رہے، فرمایا کہ میں، اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہمارے ایک بندے سے ملاقات کریں جن کا نام احادیث میں خضر بیان کیا ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے تکوینی امور کا علم عطا کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام شرعی امور کا علم رکھتے تھے، اور ایک تکوینی امور ہیں، بارش کب آئے گی، طوفان کب آئے گا، موت کب آئے گی، ایکسیڈنٹ کب ہو جائے گا، یہ تکوینی امور کا علم جناب خضر کو عطا ہوا، اور ان سے ملاقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ اولاً وہ اپنے شاگرد کو ساتھ لے گئے، اور بعد میں بھی شاگرد ہٹ چلے گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کی جناب خضر کے ساتھ ملاقات کا معاملہ ہوا ہے۔ مفسرین نے کچھ تفصیلات اور بھی بیان کی، آیا بحر احمر کے پاس معاملہ تھا، ریڈ سی کے پاس، یا نیل کے دریا کے پاس، واللہ عالم، لیکن اس تفصیل میں ہم نہیں جا رہے جو تاریخی مباحث ہیں۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، اور یاد کرو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا کہ میں ہٹوں گا نہیں، مراد چلتا رہوں گا یہاں تک کہ پہنچ جاؤں 2 دریاؤں کے ملنے کے مقام یعنی سنگم پر، یا پھر میں مدت دراز تک چلتا رہوں گا۔ اللہ نے معین فرما دیا فلاں جگہ پر ملنا ہے، میں چلتا رہوں گا۔ شاگرد ابھی یوشع بن نون نام ہے، بعد میں نبی بھی بنائے گئے، وہ ساتھ ہیں۔ فلما بلغ مجمع بینہما نسی حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، پھر جب وہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر پہنچے، 2 دریاؤں کے ملنے کے مقام پر، تو وہ اپنی مچھلی بھول گئے، تو اس مچھلی نے اپنا راستہ بنا لیا دریا میں سرنگ کی طرح۔ یہ فرائیڈ فش تھی، جی فرائیڈ فش تھی، زندہ ہو گئی اور دریا میں چلی گئی، اور اب یہ بھول گئے، ذہن میں رکھیے گا اس کو۔ فلما جاوزا قال لفتاہ آتنا غداءنا، پھر جب وہ آگے چلے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے فرمایا کہ ہمارے صبح کا کھانا لاؤ، ناشتہ۔ اب ناشتہ تو فرائیڈے ہوگی نا۔ لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، یقیناً ہم نے اس سفر میں بہت تھکاوٹ پائی ہے۔ جس مقام کا تعین تھا اس سے آگے گئے تو تھکاوٹ ہوئی ہے، تو جو اللہ ہم سب کے لیے معین فرما دے دائمائے ہوں گے تو مشکل آئے گی، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت، انہوں نے کہا شاگرد نے، کیا آپ نے دیکھا جب ہم پتھر کے پاس مراد چٹان کے پاس ٹھہرے تو بے شک میں مچھلی بھول گیا، وما انسانی الا الشیطان ان اذکرہ، اور مجھے نہیں بھلایا مگر شیطان نے کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں۔ شر کی نسبت شیطان کی طرف جاتی ہے، اور خیر کے کاموں میں بڑھنے والوں کو بہرحال وہ روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ شاگرد کہہ رہے شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور اس نے بنا لیا اپنا راستہ دریا میں بڑے عجیب طریقے پر۔ قال ذلک ما کنا نبغی، موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ بھائی یہی تو وہ مقام ہے جو ہم چاہتے تھے، جہاں ملاقات ہونی تھی اور تعین تھا اس مقام کا۔ فرتد علی آثارہما قصصا، پھر وہ دونوں لوٹے اپنے نشانات قدم پر دیکھتے ہوئے واپس آئے۔ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، پھر انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے جناب خضر کو پایا، انہیں ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی، اور ہم نے انہیں اپنے پاس سے خاص علم عطا کیا، اور یہ تکوینی امور کا علم ہے جس کا شرعی امور سے تعلق نہیں ہوتا۔ اب شاگرد کا بیان مکمل، جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر کی ملاقات۔ قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، موسیٰ علیہ السلام نے اسے فرمایا کیا میں آپ کے ساتھ چلوں اس بات پر کہ آپ مجھے سکھا دیں وہ بھلی راہ میں سے جو آپ کو سکھائی گئی ہے، اس بھلی راہ میں سے آپ مجھے سکھا دیں جو آپ کو سکھائی گئی۔ یہ ادب بتایا جا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، مگر اللہ نے معین فرمایا فلاں سے جا کے فلاں بات سیکھو، تو اب ادب بتایا جا رہا ہے کہ سیکھنے والوں کو کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو کیا آپ مجھے ساتھ رکھیں گے، مجھے آپ سکھا دیں گے؟ قال انک لن تستطیع معی صبرا، جناب خضر نے فرمایا کہ بے شک آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے۔ وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، اور آپ کیسے اس پر صبر کر سکیں گے جس کا آپ نے جو ابھی آپ کے احاطہ علم میں بات نہیں آئی ہے، یہ آپ کے دائرہ کار سے باہر کی بات ہے، تو آپ اسے صبر کر ہی نہیں سکیں گے۔ اور بٹ نیچرل موسیٰ علیہ السلام کا صبر نہ کرنا ٹھیک ہوگا، ابھی آگے ہم سمجھیں گے۔ مجھے اندازہ ہے بہت سے لوگوں نے واقعہ کئی مرتبہ پہلے پڑھ رکھا ہے، لیکن ہر مرتبہ تلاوت کریں گے، ترجمہ کریں گے تو تفصیل تو آئے گی۔ تو جناب خضر فرما رہے جس کا جو بات آپ کے احاطہ علم میں نہیں آئی آپ کیسے صبر کریں گے؟ اب بڑا پیارا جملہ، قال ستجدونی انشاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھیے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ جلد مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، اللہ چاہے گا تو صبر ہو جائے گا۔ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شيء حتى احدث لك منه ذکرا، جناب خضر نے فرمایا
بس اگر آپ نے میرے ساتھ چلنا ہی ہے تو مجھ سے کسی شے کے بارے میں سوال نہ کیجیے گا یہاں تک کہ میں خود آپ سے اس کا ذکر کر دوں. آپ رہیں گے خاموش, میں خود ذکر کرنا چاہوں گا تو کروں گا, آپ کوشچن نہیں کریں گے. اب بات طے ہو گئی, اگریمنٹ ہو گیا, چل رہے ہیں. فانطلقا, پھر دونوں چلے. حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقھا, یہاں تک کہ وہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو جناب خضر نے اس میں سوراخ کر دیا. قال اخرقتھا لتغرق اہلھا, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم نے اس میں سوراخ کر دیا, ارے بھائی تم اس کے سواروں کو غرق کرنا چاہتے ہو؟ لقد جئت شیئا امرا, بڑی خطرے کی تم نے بات کر ڈالی. قال الم اقل انک لم تستطیع معی صبرا, جناب خضر نے فرمایا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا, جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ میرا اس پر مواخذہ نہ کریں جو میں بھول گیا, اور میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالیں, میں سیکھنا چاہتا ہوں, لے کے چلیں. پھر اگریمنٹ ہو گیا. فانطلقا, پھر وہ دونوں چلے. حتی اذا لقی غلاما فقتلہ, یہاں تک کہ ایک لڑکے کو ملے تو جناب خضر نے اس کو قتل کر دیا. قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس, موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا. موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ تم نے ایک پاک جان کو ایک جان کے بدلے کے بغیر قتل کر ڈالا. لقد جئت شیئا نکرا, یقینا تم نے بہت ہی بڑا ناپسندیدہ کام کیا ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام رہ نہ سکا ان سے, وہ بول اٹھے. 16واں پارہ شروع ہوتا ہے. قال الم اقل لک انک لم تستطیع معی صبرا, جناب خضر نے فرمایا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ اللہ اکبر, آپ کو میں نے کہا تھا آپ صبر نہیں کر سکیں گے میرے ساتھ. اب موسیٰ علیہ السلام ایک چانس اور, that's it, last chance. قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھیے اگر اس کے بعد میں نے آپ سے کسی شے کے بارے میں سوال کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا. that's it, اب حد ہو گئی ہے, اب اس کے بعد سوال کروں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے گا. قد بلغت من لدنی عذرا, یقیناً آپ میری طرف سے پہنچ گئے حد عذر کو. نیکسٹ ٹائم میں کوشچن کروں چیپٹر کلوز, پھر آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا. فانطلقا, پھر وہ دونوں چلے. حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلھا فابوا ان یضیفوہما, یہاں تک کہ گاؤں والوں کے پاس آئے تو انہوں نے اس کی گاؤں کے باشندوں سے کھانا مانگا تو ان لوگوں نے انکار کر دیا کہ ان کی ضیافت کریں. اللہ اکبر, عجیب لوگ تھے, مہمانی کا حق ادا نہ کیا. فوجد فیہا جدارا, پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار کو دیکھا. یرید ان ینقض فاقام, وہ گرا چاہتی تھی, جناب خضر نے اسے سیدھا کر دیا, ہاتھ پھیرا سیدھی ہو گئی. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او بھائی اگر ایک تو کھانا بھی نہیں کھلایا اور اوپر سے تم نے فری میں ان کا کام بھی کر دیا, دیوار بھی ٹھیک کر دی. یہ تیسرا کوشچن آ گیا. قال ھذا فراق بینی و بینک, جناب خضر نے فرمایا یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا موقع ہے. ہاں, سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا, میں حقیقت حال آپ کو بتائے دیتا ہوں جس پر آپ صبر نہ کر سکے. اب ظاہر میں کیا کشتی توڑ دی, ظاہر میں کیا بچہ قتل کر دیا, ظاہر میں کیا کھانا کھلایا نہیں تم نے دیوار سیدھی کر دی. یہ ظاہر تھا نا, شریعت کے مطابق بالکل صحیح کہہ رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام کشتی نہیں توڑنی چاہیے, قتل نہیں کرنا چاہیے, اجرت دی جا سکتی ہے, یہ شرعی امور ہیں. تکوینی امور, کب قتل ہوگا کسی کا, کب طوفان آئے گا, اینڈ سو آن, اس کا علم تھا جناب خضر کے پاس. اب پردے ہٹ رہے ہیں. اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر, رہی وہ کشتی تو وہ چند مسکین لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے. فَأَرَدْتُ نَعِيبَهَا, تو میں نے چاہا کہ اس میں ایک عیب پیدا کر دوں. کیوں؟ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا, اور آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی پکڑ کر چھین لیتا تھا. تو میں نے عیب پیدا کر دیا, تھوڑا نقصان ہوا, کشتی بچ گئی. ظاہر میں کیا تھا نقصان, حقیقت میں کیا تھا, ان کا فائدہ ہو گیا. یہ ایک پردہ ہٹا. دوسرا, وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا, اور رہا وہ لڑکا تو اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے تو ہمیں اندیشہ ہوا. یہ نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف جاری, بڑا بھاری معاملہ نا بچے کا قتل, تو ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ انہیں سرکشی اور کفر میں مبتلا نہ کر دے. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا, بس ہم نے ارادہ کیا کہ ان دونوں کو ان کا رب بدلے میں دے جو پاکیزگی میں اس لڑکے سے بہتر اور شفقت میں بہت زیادہ قریب ہو. یہ لڑکا بڑا ہوتا, ماں باپ کے لیے سرکشی کا باعث بنتا, لڑکا چھوٹی عمر میں قتل کر دیا, یعنی انتقال اس کا ہو گیا, تو چھوٹے بچوں سے حساب کتاب نہیں ہوگا. ماں باپ کی بچت ہو گئی, یہ سرکش ہوتا بڑا ہو کر تو مصیبت میں ڈالتا, اور ماں باپ کو اللہ اور سبسٹیٹیوٹ عطا فرما دے گا. یہ دوسرا پردہ ہٹا. تیسرا, وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ, اور رہی دیوار تو وہ تھی شہر کے دو یتیم بچوں کی.
وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، سبحان اللہ، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کے لیے خزانہ تھا اور ان بچوں کا باپ نیک آدمی تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، بس آپ کے رب نے چاہا کہ یہ بچے اپنی جوانی کو پہنچے تو وہ دونوں آپ کے رب کی رحمت سے اپنا خزانہ نکالیں۔ اللہ اکبر، بچوں کا باپ نیک آدمی تھا۔ آج ہم بچوں کے لیے دولت چھوڑنا چاہتے ہیں، جائیدادوں کی فکر کرتے ہیں، پتہ نہیں کس کس چیز کی فکر کرتے ہیں، نہیں، ارے ماں باپ نیک بنیں گے اللہ اولاد کو سنبھال لے گا، اللہ اولاد کی حفاظت فرمائے گا۔ تو دیوار اس لیے سیدھی کر دی کہ ان کا خزانہ محفوظ ہو جائے، اور یہ باپ بچوں کا نیک آدمی تھا۔ میں بھی باپ ہوں، ہم میں سے جو لوگ والدین ہیں غور کریں اولاد کے لیے کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، ایمان اور نیکیاں چھوڑیں کہ نہیں چھوڑے۔ اللہ اکبر، کیا کہہ رہے ہیں جناب خضر، وما فعلت عن امری، اور یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، ذالک تعبیر ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ وہ حقیقت ہے جس پر اے موسیٰ آپ صبر نہ کر سکے، یہ اللہ کے حکم سے ہوا۔ یہ تین پردے ہٹے اور یہ زندگی کے گزرتے حالات میں کبھی ناخوشگوار معاملات آتے، ہمیں کلیئر نہیں ہوتا، اگر اللہ کی رضا پر راضی رہے تو خیر سامنے آ جائے گا۔ یہ واقعات بتا رہے، تم ظاہر کا تأثر نہ لو، حقیقت کچھ اور ہوا کرتی ہے، اور وہ حقیقت ایمان والوں کو کتاب و سنت کی رہنمائی سے مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور واقعے سے ہمیں مادہ پرستی کا رد عطا کیا، اللہ ایمان پر ہمیں مضبوطی عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ پروگرام مکمل ہوتا ہے، آئیے دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما دے۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کے طفیل ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ان محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو، اے اللہ جہنم سے بچا کر جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔